عید الاضحیٰ مولانا انیس الرحمن قاسمی کا مضمون۔ مولانا انیس الرحمن قاسمی ایک معروف اسلامک اسکالر ہیں، ساتھ ہی وہ ابوالکلام ریسرچ فاؤنڈیشن کے چیئرمین اور آل انڈیا ملی کونسل کے قومی نائب صدر ہیں۔ عید الاضحیٰ ایسا دن ہے جس میں حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اللہ رب العزت نے قبول فرمائی اور امامت سے سرفراز کیا۔ اس دن ساری دنیا کے مسلمان اپنے اسلاف کی یاد تازہ کر کے بارگاہ عزتی میں سجدہ شکر نماز دوگانہ کی شکل میں ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے واقعے کو نقل کرتے ہوئے فرمایا ہے، سو جب وہ لڑکا ایسی عمر کو پہنچا کہ ابراہیم کے ساتھ چلنے پھرنے لگا تو ابراہیم نے فرمایا کہ برخوردار، میں دیکھتا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، سو تم بھی سوچ لو تمہاری کیا رائے ہے۔ وہ بولے، ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اہل وطن سے مایوس ہو گئے اور ان کے بھانجا حضرت لوط علیہ السلام کے علاوہ جب کوئی ایمان نہیں لایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا اور حضرت لوط علیہ السلام کو لے کر شام تشریف لے گئے۔ ان کو کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اے پروردگار مجھے ایک نیک فرزند دے۔ چنانچہ آپ کی دعا قبول ہوئی اور اللہ نے آپ کو ایک حلیم المزاج لڑکا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیدائش کی بشارت دی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں لے کر اللہ کے حکم سے مکہ مکرمہ گئے اور خانہ کعبہ کے قریب انہیں رہنے کے لیے چھوڑ کر واپس ہو گئے۔ پھر درمیان میں مکہ مکرمہ آتے رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب چلنے پھرنے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو متواتر 3 دن خواب میں دکھایا گیا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ اس واقعے کا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے تذکرہ کیا اور ان سے رائے طلب کی تاکہ ذبح کی اذیت سہنے کے لیے پہلے سے تیار ہو جائے، یا اگر تذبذب ہو بھی تو سمجھایا جا سکے۔ لیکن وہ بیٹا بھی اللہ کے خلیل کا بیٹا تھا اور اسے خود منصب رسالت پر فائز ہونا تھا۔ اس نے جواب میں کہا کہ ابا حضور، حکم خداوندی کو بجا لائیے، انشاءاللہ مجھے آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ جب وہ اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کر مینا کے وادی کی طرف گئے۔ وہاں شیطان نے 3 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی۔ ہر مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے کنکریوں سے مار کر بھگایا۔ آج تک ایام حج میں مینا کے جمرات پر اسی محبوب عمل کی یادگار کنکریاں مار کر منائی جاتی ہے۔ بالآخر جب دونوں باپ بیٹے یہ انوکھی عبادت انجام دینے قربان گاہ پہنچے اور زمین پر انہیں پیشانی کے بل لٹا دیا اور چھری چلانی شروع کی تو غیب سے آواز دی گئی۔ ہم نے ان کو آواز دی کہ ابراہیم، تم نے خواب کو خوب سچ کر دکھایا، ہم مخلصین کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے اس کے عوض میں ایک بڑا ذبیحہ جنتی مینڈھا کی شکل میں عطا کیا تاکہ اس کی قربانی کر سکے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو فرشتوں نے ہٹا لیا۔ ارشاد الہی ہے، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے عوض میں دیا۔ عید الاضحیٰ کا دن جو ہم مسلمانوں کے لیے خوشی اور عید کا دن ہے، یہ حضرت ابراہیم و اسماعیل اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی قربانیوں اور حکم خدا کی فرما برداری کی یادگار ہے اور قیامت تک قائم رہے گی۔ خداوند عالم کا ہزار شکر ہے کہ ہم لوگوں کو اس شہنشاہ رب العالمین نے اپنے بندوں اور دوستوں میں ٹھہرا کر اپنے پیارے اور خلیل کی یاد قائم رکھنے کی خدمت ہمارے متعلق کر دی۔ اگر ہماری عقل و ایمان کی آنکھوں میں کچھ بھی روشنی ہے تو ہمارے لیے اس سے بڑھ کر کوئی فخر اور خوشی نہیں ہو سکتی کہ پروردگار عالم نے ہمیں اپنے مخلص بندوں کے ساتھ رکھا ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے، ابراہیم کے ساتھ سب سے زیادہ مناسبت اور مشابہت ان لوگوں کو ہے جو ان کے ساتھ تھے،
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ماننے والے مسلمانوں کو اور اللہ مومنوں کا والی ہے۔ اللہ تعالی شانہ نے قرآن کریم میں دیگر جگہوں پر اضحیہ و قربانی سے متعلق یہ فرمایا ہے، پس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ قربانی کی ایک سماجی و معاشرتی حیثیت پر ہے اور وہ غریب محتاجوں میں قربانی کے جانوروں کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے تاکہ وہ اپنے بہت سے فائدوں میں حاضر ہوں اور چند معلوم دنوں میں ان پالتو چوپاؤں پر اللہ کا نام ذکر کریں جو اس نے انہیں دیے ہیں، سو ان میں سے کھاؤ اور تنگ دست محتاج کو کھلاؤ۔ تو کہا میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پالنے والا ہے۔ اس آیت میں نماز و دیگر عبادات، خاص طور پر قربانی اور حج، زندگی اور موت اللہ کے لیے خالص ہونے کی بات کہی گئی ہے۔ چونکہ موت و حیات اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، اس لیے اس کا استحضار ہونا چاہیے اور عبادات کو شرک سے پاک رکھنا چاہیے۔ اور اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شعائر اللہ میں شامل کیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، بس ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لو، اور جب قربانی کے بعد ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائے تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو مانگیں۔ اس نے تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا ہے تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور اے نبی خوشخبری دے دیں نیک کام کرنے والوں کو۔ قربانی کرنا ہر ایسے مقیم مسلمان پر واجب ہے جو عید الاضحیٰ کے ایام میں صاحب نصاب ہو۔ ان ایام میں اللہ تعالی کے نزدیک محبوب عمل جانور کی قربانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، عید الاضحیٰ کے دن بندوں کے سب کاموں میں اللہ کے نزدیک زیادہ پیارا کام قربانی کرنا ہے، اس سے بڑھ کر اللہ کو کوئی عمل پسند نہیں۔ قربانی میں جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اسی طرح بلا کسی نقصان کے اپنے سینگوں اور بالوں سمیت قیامت کے دن حاضر ہوگا، اور قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے بارگاہ خداوندی میں قبول ہو جاتا ہے۔ لیکن قربانی کرنے سے پہلے نماز عید 2 رکعت ادا کرنا واجب ہے، اور یہ جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، قربانی کے دنوں میں ہمارا پہلا کام یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں اور نماز سے واپس آ کر قربانی کریں۔ جو ایسا کرے گا تو اس نے ہمارے طریقے پر عمل کیا، اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کیا تو اس کے گھر والوں کے لیے گوشت ہے، عبادت میں اس کا شمار نہ ہوگا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یہ قربانی کیا چیز ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کیا کہ ہم کو اس میں کیا ثواب ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہر ایک بال کے بدلے ایک نیکی۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ شوق اور خوشی سے تندرست اور صحیح و سالم بے عیب جانوروں کی قربانی کریں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا، قربانی میں 4 طرح کے جانور صحیح نہیں ہیں۔ ایسے اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے جس کا اندھاپن ظاہر ہو اور بیمار نجس کی بیماری ظاہر ہو، ایسے لنگڑے کی جس کا لنگڑاپن ظاہر ہو، اور ایسا بوڑھا جو مذبح تک نہ جا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین اور فربا جانور کی قربانی دی تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چتکبرے مینڈھے کی قربانی دی، چنانچہ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ اپنے پیر مبارک کو ان دونوں کے چہرے کے ایک حصے پر رکھے ہوئے اللہ کا نام اور تکبیر پڑھ رہے تھے، چنانچہ آپ نے دونوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا۔ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ سے 12ویں کی غروب تک قربانی کا وقت ہے۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے قربانی 3 دن تک کیا جا سکتا ہے، ان میں پہلا دن سب سے افضل ہے۔ قربانی کا گوشت خود کھائیں، اپنے دوست و احباب اور متعلقین کو کھلائیں اور فقراء و مساکین کو ہدیہ دیں۔ اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ کس کو کتنا دیں اور خود کتنا کھائیں۔ البتہ مذہب حنفی کے مطابق تہائی گوشت فقراء و مساکین کو دینا مستحب ہے۔ روایتوں میں آیا ہے کہ کچھ دنوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے گوشت کو 3 دن سے زیادہ رکھنے سے منع فرمایا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھاؤ، دوسروں کو کھلاؤ اور جمع کر کے رکھو۔ قربانی کے گوشت کو دوسرے مذہب والوں کو بھی کھلایا جا سکتا ہے اور دیا جا سکتا ہے۔ عید خوشی کا دن ہے، اس دن اللہ کی طرف سے بندوں کی مہمان نوازی کی جاتی ہے، اس لیے اس دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان دونوں دن کے روزہ رکھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ایک تمہارے روزے کے افطار کے دن، دوسرا جس دن تم اپنے قربانی کے گوشت کو کھاتے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن کے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، ایک یوم الضحیٰ، دوسرے یوم الفطر۔ اللہ تعالی ہمیں عید الاضحیٰ کی عبادت اور قربانی جیسی عبادت کی توفیق دے۔ آپ سن رہے تھے مولانا انیس الرحمن قاسمی کا مضمون عید الاضحیٰ۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو شیئر کریں، ساتھ ہی لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔